السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال خطر بن مالک وهو رأى أن نجما عظيما انقضى من السماء فصرخ رافعا صوته وقال شيئا ثم أمسك طويلا وهو يقول۔ خطر بن مالک نے فرمایا اس حال میں کہ انہوں نے ایک عظیم ستارہ دیکھا، انقضى من السماء، آسمان سے ٹوٹا ہوا ایک عظیم بڑا ستارہ دیکھا۔ اس میں انقضى کے معنی آتے ہیں ٹوٹنا، اور نجمن جس کی جمع نجوم ستارہ، تو انقضى عظیماً یہ نجم کی صفت ہے، اور یہ اس میں تنسیق الصفات ہے۔ ای رأى خطر بن مالک کوكبا كبيرا ساقطا من السماء فنادى أن يرفع صوته فصرخ رافعا صوته، تو آپ چیخے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے۔ صرخہ یصرخ کے معنی آتے ہیں چیخنا، نسل شروع کے باب سے، اور رافعا رفع یرفع بلند کرنا، یہ حال ہے صرخہ سے، اور صوتہ یہ مفعول ہے رافعن کا۔ فصرخ تو آپ چیخے، رافعا صوتہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے، وقال شیئا اور آپ نے کچھ جو ہے اپنے دل میں فرمایا، ای قال شیئا فی قلبہ، اپنے دل میں آپ نے کچھ بات کہی، ثم امسک طویلا وهو یقول، ای وقف الى مدت مدیدہ ثم يقول هذه الاشعار هذه الابیات الآتیہ۔ ثم قبض ای قبض على نفسه الى مدت ثم امسک طویلا، پھر کچھ دیر رکے، وهو یقول اور یہی فرماتے ہیں، یا معشر بنی قحطان اخبرکم بالحق والبیان۔ معاشر کی جمع معاشر، جس کے معنی آتے ہیں قبیلہ، لوگ۔ قحطان قبیلے کا نام ہے، اور معاشر معنی جماعت، لوگ۔ اخبر یخبر خبر دینا، بالحق والبیان حق خبر وضاحت کے ساتھ۔ یا معشر بنی قحطان، ایک قبیلہ بنی قحطان، اخبرکم میں تم کو باخبر کر رہا ہوں، بالحق حقانیت و صداقت کے ساتھ، والبیانی اور وضاحت کے ساتھ، حقانیت و صداقت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ۔ ای یا جماعت بنی قحطان انی اطلعکم علی الحق والصداقت مع الایضاح الکامل، اقسمت بالکعبۃ والارکان والبلد المؤمن السدان۔ بعض صلے کے ساتھ یقسم قسم کھانا، ارکان رکن کی جمع، اس سے مراد ہے ارکان اربع، یعنی خانہ کعبہ کے 4 رکن جو ہیں اس سے مراد ہیں، وہی رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، رکن اسود، وہ 4 رکن جو ہیں۔
والبلد المؤمنی، امن دینے والا شہر، اس سے مراد ہے خانہ کعبہ۔ سدان سادن کی جمع، اس کا معنی ہے یہاں پر خادم، اور یہاں پر واو جو ہے ضرورت شعری کی وجہ سے جو ہے حذف کر دیا گیا ہے، اصل میں تھا سدان ہی۔ اب دیکھیں، اقسمت بالکعبۃ والارکان والبلد المؤمن السدانی، اس میں محاسن بلاغت دیکھیں تو کعبہ، رکن اور سدان، ان تینوں کے درمیان مراعات النظیر ہے، اور اس اصل میں یہ شعر جو ہے یہ مؤکد ہے مابعد شعر کے لیے، مابعد شعر جو یہ مؤکد لہو ہے، اس شعر سے یہ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے مابعد والے قول کے لیے۔ مابعد والے شعر میں جو انہوں نے بات کہی ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ یہ شعر لے کر کے آئیں پہلے۔ اب دیکھیں، اقسمت بالکعبہ، مجھے خانہ کعبہ کی قسم، اور اس کے چاروں رکنوں کی قسم، اور امن دینے والے شہر مکہ کی قسم، یعنی شہر امن مکہ کی قسم، اور اس کے خدام کی قسم۔ لقد منع السمع اطاط الجنان بثاقب بکف ذی سلطانی، اطاط آتی کی جمع سرکش، اس میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، اصل میں تھا الجنات الاطاطی، جنان جان کی جمع، اور اس میں ایجاد حذف ہے اس لیے کہ نجم ثاقب، نجم جو ہے محذوف ہے، یہ شہاب محذوف ہے۔ کف ذی سلطان سے مراد باری تعالیٰ کی ذات۔ اس شعر کا دراصل مفہوم یہ ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل شریر جنات یہ ساتویں آسمان پر جایا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین سے کچھ ارشادات فرماتا، کچھ احکام جاری فرماتا، تو یہ شریر جنات خفیہ طور پر جاتے اور باتیں سن لیا کرتے تھے، اور دنیا میں آن کر کے اپنے پیشواؤں کو کچھ اس میں ملا جلا کر کے کچھ باتیں جو ہے اس میں کہہ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان کا جانا بند ہو گیا، صرف یہ تیسرے آسمان تک جاتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان کا تیسرے آسمان تک بھی جانا بالکل بند ہو گیا، یہاں تک کہ جب یہ جاتے تھے سرکار کی آمد کے بعد تو ایک ستارہ آگ کی شکل میں ان کے اوپر گرتا تھا، اور جب گرتا تھا تو یہ ہلاک ہو جایا کرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ اس میں، اسی حدیث کی طرف اشارہ گویا صنعت تلمی ہے، اس میں ایجاد حذف ہے، اور ایجاد حذف اس لیے کہ نجم محذوف ہے اور مراعات النظیر ہے۔ لقد منع السمع اطاعت الجنانی، بے شک سرکش جنات کو روک دیا گیا ملائکہ مقربین کے اقوال سننے سے، بثاقب روشن و تابناک ستارے کے ذریعے، بکف ذی سلطانی غالب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں روشن و تابناک ستارے کے ذریعے سرکش جنات کو بے شک روک دیا گیا ملائکہ مقربین کے اقوال سننے سے۔ کس کے ذریعے سے روک دیا گیا؟ اسی کی طرف اشارہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ من اجلی مبعوثی عظیم الشانی یبعث بالتنزیل والقرآن، مبعوث یبعث دونوں میں جناس اشتقاق ہے، اور من جو ہے یہ اجل کے معنی سببیہ ہے، تو یہاں پر من جو ہے زائد ہوگا، یہاں پر اصل نہیں، من جو ہے سبب سے، اجل کے معنی سبب، من جو ہے ابتدا کے لیے۔ عظیم الشانی
یہ مبعوث یا پھر ایجاد حذف ہے، اور تنسیق الصفات ہے، یعنی نبیین مبعوث، نبی محذوف ہے، اور مبعوث عظیم الشان یبعث، یہ تینوں صفت ہیں نبی کی، تو اس میں ایجاد حذف ہے اور تنسیق الصفات ہے۔ اور واو جو ہے اس میں تفسیریہ ہے اور مجاز مرسل بھی ہے۔ مجاز مرسل اس لیے کہ تنزیل مصدر ہے منزل کے معنی میں، یعنی اتارا ہوا قرآن، تو گویا واو جو ہے تنزیل سے ہی مراد قرآن ہے، اور قرآن کا بعد میں ذکر بھی ہے، تو واو کے ذریعے سے گویا تفسیر کر رہے ہیں تنزیل کی، تو جو تنزیل سے جو مراد ہے وہ قرآن ہے، تو واو دونوں کے درمیان تفسیریہ ہوگا۔ اب دیکھیں غالب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں تابناک ستارے کے ذریعے سرکش جنات کو اقوال ملائکہ کو سننے سے روک دیا گیا، عظیم الشان نبی کے مبعوث ہونے کے سبب، عظیم الشان نبی کے مبعوث ہونے کے سبب، جو عظیم الشان نبی یبعث مبعوث کیے گئے قرآن کے ساتھ، جو نبی مبعوث کیے گئے قرآن کے ساتھ۔ وبالہدى وفاصل القرآن تبطل به عبادت الاوثان، اور کس کے ساتھ بھیجے گئے؟ بالہدى، رشد و ہدایت کے ساتھ، وفاصل القرآن، اور حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والے قرآن کے ساتھ۔ اصل میں اس میں بھی فاصل القرآن صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، قرآن جو ہے یہ موصوف ہے، فاصل جو ہے صفت ہے، اصل میں تھا القرآن الفاصل، یہ تھا اصل میں۔ تو اب دیکھیں بالہدى، جو نبی مبعوث کیے گئے قرآن کے ساتھ، رشد و ہدایت کے ساتھ، وفاصل القرآنی، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والے قرآن کے ساتھ، تبطل بھی عبادت الاوثان، جس قرآن پاک کے ذریعے بتوں کی پرستش کو باطل قرار دے دیا گیا، جس تبطل بھی عبادت الاوثانی، جس قرآن پاک کے ذریعے بتوں کی پرستش کو باطل قرار دیا جاتا ہے۔ فقال الناس ویحک یا خطر انک لتذکر امرا عظیما فماذا ترى لقوم فقال، تو جب حضرت خطر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ نایاب بات جب ذکر کی، تو لوگوں نے جو ہے حیرانگی کے ساتھ آپ سے یہ کہا، فقال الناس، تو لوگوں نے کہا ویحک، یعنی تیرا برا ہو، یہ زجر و توبیخ کے لیے جملہ جو بولا جاتا، ویحک، اے خطر تیرا برا ہو، یا خطر ویحک، اے خطر تیرا برا ہو، یعنی ویل لک انک لتذکر امرا عظیما، اے خطر بن مالک بلا شبہ تم ایک عظیم معاملہ ذکر کر رہے ہو، انک لتذکر امرا عظیما، اے خطر بے شک تم ایک عظیم معاملے کا تذکرہ کر رہے ہو، فماذا ترى لقوم، تو آپ کی کیا رائے اپنی قوم کے لیے، فقال، تو آپ نے فرمایا، یعنی یا خطر لا شبہۃ فیہ انک ذکرت قولا عجیبا ما سمعنا مثلہ فی حیاتنا حتی الآن، ای هذا القول الذي ذکرت امامنا مما سمعنا مما لم نسمع فی حیاتنا الکاملہ حتی الآن، یعنی آپ نے ایک ایسا
عجیب و غریب یہ قول پیش کیا ہے کہ ایسی عجیب بات کہی کہ اپنی زندگی میں ہم نے ایسی بات، یہ اس میں سے ہے کہ جس کو ہم نے اپنی زندگی میں ایسا قول کبھی سنا ہی نہیں۔ تو خطر بن مالک سے کہا فماذا ترى لقومی، یعنی ما رأیک لقومی، آپ کی اپنی قوم کے لیے کیا رائے ہے، یعنی آپ اپنی قوم کو کیا پیش کرنا چاہیں گے، کیا تاثر دینا چاہیں گے۔ ای ما هو الرأی الذي تقدم لنا، ما هو الرأی الذي تقدمه لنا الآن، ما رأیکم، ما رأیک فینا۔ تو جب قوم نے جب یہ کہا تو حضرت خطر بن مالک نے جواب دے کہتے ہیں ارا لقومی ما ارا لنفسی ان یتبعوا خیر بنی الانسی، یعنی میں دیکھتا ہوں اپنی قوم کے لیے ما ارا لنفسی، وہی جو میں اپنے لیے دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اپنی قوم کے لیے ما وہی جو میں دیکھتا ہوں اپنے لیے۔ ای اتفکر فی قومی ما اتفکر لنفسی، وہو ان قومی یتبعون، وہو ان قومی ان یتبعوا اتباعا کاملا رسولا خیر الانس والجان، رسولا خیر الانس والجان۔ کہتے ہیں کہ آرام میں دیکھتا ہوں اپنی قوم کے لیے ماں وہی جو میں دیکھتا ہوں اپنی ذات کے لیے، یعنی جو اپنی ذات کے لیے سوچتا ہوں اپنی قوم کے لیے سوچتا ہوں، وہ کیا ہے یہ کہ ان یتبعوا خیر البنی انس، جنوں انس میں سب سے بہتر ذات کی وہ پیروی کرے، یعنی میری جو رائے ہے اپنی قوم کے لیے یہ ہے کہ وہ ان یتبعوا، کہ وہ پیروی کریں خیر بری انس، جن و انس میں سب سے بہتر ذات کی پیروی کرے۔ برہانہ مثل شعاع الشمس یبعث فی مکۃ دار الحمصی، حمصی احمس کی جمع جس کے معنی آتے ہیں متشددین، جس سے مراد ہے قبیلہ قریش، کیونکہ وہ اپنے دھرم اپنے مذہب میں بہت مضبوط تھے، اس لیے یہاں سے مراد لیا مکہ، وہی قبیلہ قریش۔ اس میں برہان سرکار کی دلیل کو تشبیہ دیے سورج کی کرنوں سے، جس سورج کی کرنیں جیسے ظاہر و باہر ہے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہونا سورج کی کرنوں کی طرح ہے۔ اس میں جو تشبیہ ہے وہ تشبیہ ہے تشبیہ مرسل مجمل۔ مرسل اس لیے تشبیہ مرسل مجمل، مرسل اس لیے کہ اس میں ادات تشبیہ موجود ہے، اور مجمل اس لیے کہ وجہ شبہ محذوف ہے۔ برہانہ مثل شعاع الشمسی، شعاع کی جمع اشعۃ، جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل سورج کی کرنوں کی مانند ہے، جن کی دلیل سورج کی کرنوں کی مانند ہے۔ یبعث، جن کو مبعوث کیا جائے گا، متشددین فی المذہب کے مکہ میں، یعنی قبیلہ قریش کے مکہ میں، جن کو مبعوث کیا جائے گا قبیلہ قریش کے مکہ میں۔ کس کے ساتھ؟ بمحکم التنزیل خیر اللبسی،
تنزیل اس میں بھی وہی مجاز مرسل ہے، یعنی تنزیل مصدر بولا ہے اور مصدر بول کر کے جو ہے یہاں پر وہی قرآن مراد لیا، مصدر بول کر کیا مراد لیا؟ قرآن مراد لیا ہے، تنزیل یعنی منزل۔ اور غیر اللبس، لبس شک، جس میں شک نہ ہو، بمحق تنزیلی غیر اللبسی، یہ حال بنے گا تنزیل سے۔ محکم معنی مضبوط، اصل میں تھا التنزیل میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف، التنزیل المحکمی، تو جو مبعوث کیے جائیں گے فی مکہ دار الحمسی، متشددین قبیلہ قریش کے شہر مکہ میں، مستحکم و مضبوط قرآن پاک کے ساتھ، غیر اللبسی، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، غیر اللبسی اس میں کوئی شک نہیں، بلا شک مستحکم و مضبوط قرآن پاک کے ساتھ جو مبعوث کیے جائیں گے۔ اب یہ آگے جو ہے اور شعر آ گئے، تو یہاں پر جو 8 جو ہے آج تقریباً 3 4 5 6 7 شعر جو ہے، یہ 8 شعر ہو گئے، 7 شعر کل کو جو انشاءاللہ بھی آگے جو ہے زیادہ شعر آ رہے ہیں، تو اسی کو آپ جو مضبوطی کے ساتھ، حل لغات کے ساتھ، محاسن بلاغت کے ساتھ اس کو جو ہے یاد کریں، باقی جو انشاءاللہ کل پڑھائیں۔